زندگیوں کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیا، کہا۔ آئیے خدا کے کلام کے اندر سے دیکھتے ہیں لوکا رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کے لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور 44ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا 49 ورس تک۔ کلام کے اندر لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ خدا جو بڑا عظیم خدا ہے، اس کی قدرت جو بڑی عظیم ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، اور اس حیرت انگیز موت نے یسوع مسیح کی زندگی کو شاندار اور بزرگ بنا دیا۔ یہ جو موت صلیب پر اس نے لی، مجھے شور نہ کسی کا ہے، بزرگ بنا دیا۔ کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ دوپہر کو سورج تاریک ہو گیا۔ دوپہر کو کیا ہو گیا؟ سورج تاریک ہو گیا۔ یہ کتنا عجیب سی کیفیت تھی، عجیب سا سما تھا کہ دوپہر لگی ہوئی ہے اور دوپہر کے وقت سورج جو ہے وہ تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جب سورج گرہن لگتا ہے تو لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ گرہن کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو دن دوپہر جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ نے اپنی زندگی کے واقعات کے اندر اس بات کو دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا۔ پچھلے سال میں بھی ہم نے اس بات کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور بہت سا اندھیرا جو ہے وہ سورج گرہن کے لگنے سے ہو گیا۔ یہاں پر یسوع مسیح کے مرنے کے سبب سے دوپہر کے وقت سورج جو ہے وہ تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتنی حیرت انگیز موت ہے جس نے یسوع مسیح کی زندگی کو شاندار اور بزرگ بنا دیا ہے۔ اور واقعی اور دوپہر کے قریب یعنی کہ تیسرے پہر میں تمام ملک میں ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ تیسرا پہر ہے تقریباً یہ وقت جو ابھی چل رہا ہے 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک دوپہر تک، یہ وہ وقت تھا جس کے اندر خدا یسوع مسیح کے ساتھ جتنے کام ہو رہے تھے صلیب کے اوپر، اور خدا یسوع مسیح اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہے تھے، یہ وہ پہر تھے جس کے دوران سورج جو ہے وہ تاریک ہو گیا۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ مقدس کا پردہ جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ پہلا عجوبہ آسمان میں ہوا، اور دوسرا عجوبہ جو ہے وہ مقدس میں یعنی ہیکل کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا، کیونکہ یہ دونوں خدا کے گھر ہیں۔ وہ پہلا عجوبہ جو آسمان پر ہوا وہ بھی خدا کا گھر ہے، اور دوسرا عجوبہ جو ہے وہ مقدس میں یعنی ہیکل کے اندر پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پردہ۔ یہ دونوں خدا کے گھر ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ اور اس پردے کے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رسوماتی شریعت جو ہے وہ دور کر دی گئی۔ جو رسوماتی شریعت ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ رسوماتی شریعت کیا ہو گئی ہے؟ دور ہو گئی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ رسوماتی شریعت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی، اور خدا تک ہماری رسائی میں
دوسری مشکلیں اور رکاوٹیں دور کر دی گئی. شریعت کے اندر صرف کاہن جو تھے وہ خدا کے مذبح کے پاس جا سکتے تھے، لیکن جیسے یہ ہیکل کا پردہ پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، شریعت کے یہ سارے قوانین جو ہیں، یہ ساری رسومات جو ہیں، وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ملاپ جو انسان کا خدا سے ختم ہو چکا تھا، وہ مشکلیں، وہ رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خدا کتنا عظیم ہے. اس لیے ہم دلیری سے خدا کے تخت کے پاس آتے ہیں. آج ہم دلیری کے ساتھ اس لیے خدا کے تخت کے پاس آتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے نے ان ساری دوریوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ان ساری دوریوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. اور یہاں پر مسیح کے مرنے کا جو بیان جو 46 آیت کے اندر ہے، اس نے اس وقت بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس نے یہ الفاظ جو ہیں اپنے باپ دادا سے لیے. آپ زبور کو پڑھ سکتے ہیں، زبور 31 اس کی 5 آیت کو آپ کو وہاں پر ملے گا. اور مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوا تو نوشتہ اس کی زبان پر تھا. وہ مصلوب ہوتا ہوا جب اس نے چھوڑ جانے کی شکایت کی تو پکار کر کہتا تھا، ایلی ایلی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا. اب وہ بتانا چاہتا ہے کہ میری جان کا وہ خوفناک دکھ، عذاب دور ہو گیا ہے. خدا کو اے باپ کہتا ہے. وہ خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے باپ. اس نے اس راز کو فاش کر دیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس لیے میں باپ کو باپ کہتا ہوں. یہ ایک بڑا راز جو اس نے صلیب پر بیان کیا. مسیح نے ان الفاظ کا استعمال خاص معنوں میں اس لیے کیا کہ میں درمیانی ہوں. اس نے کہا کہ میں درمیانی بن کے آیا تاکہ انسان کا اور خدا کا جو ملاپ دور ہو چکا تھا اس کو جوڑ دوں. ہاللیلویا. یہ اس کی ایک بڑی قدرت اور قوت ہمیں ظاہر اور نظر آتی ہے کہ وہ صلیب پر ہے اور وہ باپ کو پکارتا ہے اور بیٹے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اب اس کی جان جو ہے وہ گناہ کی خاطر قربانی کے لیے گزری جا رہی تھی. یسایہ 53 باب اس کی 10 آیت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیے میں دے رہا تھا. وہ اپنی جان کو بتیروں کے لیے فدیے میں دے رہا تھا، جو کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کیونکہ یہ منصوبہ لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اس لیے اس نے یہ اذیت جو ہے وہ صلیب پر برداشت کیا. اس نے بتیروں کے لیے اپنا خون جو ہے، اپنی جان جو ہے وہ فدیے میں دے دی. اب اس نے ان الفاظ کے ساتھ قربانی گزرانی تھی. وہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، خدا کے سپرد اپنی جان کو کر دیا، امانت کے طور پر اس کو جمع کراتا ہوا. اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں قیمت کی طرح ادا کرتا ہوں. اور خدا کا کلام جو ہے اس بات کا بیان کرتا ہے، اے باپ جن گناہگاروں کی خاطر میں مرتا ہوں ان کی جانوں اور روحوں کے بدلے میری جان اور روح کو قبول کر. جن کے لیے میں مر رہا ہوں، جن کے لیے میں قربان ہو رہا ہوں، جن روحوں کے بدلے میں اپنی جان کو دے رہا ہوں، اپنی روح کو دے رہا ہوں، اس کو کیا کر؟ تو قبول کر. اس کو کیا کر؟ تو قبول کر. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں. اس نے سپرد کروا دی، جمع کروا دی. اور یاد رکھیے گا، قربانی نظر کی قبولیت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ قربانی چڑھانا ہے. پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی جو ہے چڑھانا ہے. وہ اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے
تاکہ وہ فردوس میں قبول ہو۔ وہ اس لیے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے تاکہ وہ فردوس میں کیا ہو؟ قبول ہو۔ اس کا استقبال ہو اور تیسرے دن وہ اسے واپس لے لے۔ وہ اس لیے اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے تاکہ اس کا استقبال کیا جائے اور وہ تیسرے دن پھر اس روح کو واپس لے لے۔ تیسرے دن پھر وہ اس روح کو کیا کرے؟ واپس لے لے۔ اس لیے اس نے اپنی روح جو ہے وہ باپ کے سپرد کی، اور مسیح جو ہے اس نے داؤد کے الفاظوں کو اس لائق کر دیا کہ وہ مقدسی انہیں استعمال کر سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو دکھاتے ہیں بلکہ ثبوت دیتے کہ ہم مرنے پر رضامند ہیں۔ ہاللویا۔ جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں خدا یسوع مسیح کی طرح کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں یسوع کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بنا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی غیرت رکھتے ہوئے آئندہ زندگیوں کے اندر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے مرنا میرے لیے جینا میرے لیے مسیح، اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے۔ کیسی یہ بڑی خوشی ساتمانی کی بات ہے۔ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے مسیح کی موت نے ان پر بھی بڑے اثر جو ہیں وہ چھوڑے، بڑے اثر جو ہیں ان کی زندگی پر چھوڑے گئے۔ اس طرح اس کی موت جو ہے وہ قدر و قیمت سے ادا کی گئی۔ اس کی موت جو ہے وہ قدر و قیمت نظر آتی ہے۔ اس کی موت جو ہے وہ بڑی قیمتی نظر آتی ہے۔ جو صوبیدار سپاہیوں کے دستے کی کمان کر رہا تھا اس پر اس معاملے کا بڑا اثر ہوا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً یہ راست باز آدمی تھا، یقیناً یہ راست باز تھا۔ اس قدر اس کی موت نے لوگوں کی زندگیوں پر اثر چھوڑا۔ اس نے اس کے تمام صبر کو دیکھا، اس صبر سے جو اس نے دکھ سہے، اس کے صبر کو دیکھ کر اس صوبیدار نے کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا، بے شک یہ آدمی کیا تھا؟ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ یہ خدا کا کیا تھا؟ بیٹا تھا۔ جو لوگ وہاں پر بے غرضی سے اس کو دیکھ رہے تھے، خدا کی موت ان پر بھی متاثر ہوئی۔ جو لوگ وہاں پر جن کا وہاں پر تماشا لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ بھی اس کی موت سے متاثر ہوئے، اس کے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس بات پر وہ یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ چھاتی پیٹتے ہوئے کیا ہو گئے؟ لوٹ گئے۔ وہ جان چکے تھے یقیناً یہ خدا کا بیٹا تھا، یقیناً یہ راست باز تھا۔ اس لیے جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے بھی یسوع مسیح کی موت سے متاثر ہو کر چھاتیاں پیٹی کہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے، ان کے دلوں پر یہ مادر جو ہے وہ اس قدر چوٹ کر گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے چلا چلا کر اس کو مصلوب کروانے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو چلا کر کہتے تھے اس کو مصلوب کرو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں چھاتیاں پیٹ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت کھڑے تھے جب یسوع مسیح پر کینوں سے صلیب پر یسوع مسیح کو جڑ دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح کو تانے دے رہے تھے اور اس کے خلاف کفر بکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
خدا کی موت نے کس قدر ان کو متاثر کیا. اب نہ صرف ان کے منہ بند ہو گئے ہیں بلکہ ان کے ضمیروں کو جھٹکا بھی لگا ہے کہ ہنسی ہے کی کر بیٹھے ہیں. نہ صرف ان کے منہ بند ہوئے ہیں بلکہ ان کے ضمیر جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. ان کے ضمیر کو جھٹکا لگا ہے. وہ چھاتی پیٹتے لوٹ تو گئے, انہوں نے مسیح کے لیے کسی قسم کی عزت کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کیا. وہ چھاتیاں پیٹتے ہوئے لوٹ تو گئے اپنے گھروں میں, لیکن یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کے لیے کوئی بھی عزت کا جو مظاہرہ تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا, بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کر ویسے ہی جیسے وہاں پر انہوں نے جو دیکھا تھا بس دیکھ لیا اور گھروں میں آ کر وہ لوٹ گئے اور بھول گئے. بہت سے لوگ ہیں جو کلام میں اور ساکرامنٹ میں مسیح کو اپنے درمیان مصلوب ہوا دیکھتے ہیں. یسوع مسیح نے ساڑھے لیے جان دیتی قربان ہو گیا, لیکن جیسے وہ اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں یسوع مسیح کو بھول جاتے ہیں. جیسے وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں یسوع مسیح کی قربانی کو بھول جاتے ہیں. جیسے وہ اپنے گھروں کے اندر لوٹتے ہیں کلام کو بھول جاتے ہیں. فوری طور پر ان پر اثر ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں وہ اثر اترنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں آج ہم ایسے تو نہیں ہیں. وہ تو اپنی روح جو ہے اپنے کام کر کے باپ کے ہاتھوں میں سونپ گیا ہے, جس کو اس نے تیسرے دن پھر واپس لے لیا, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کلام کے اندر کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. لیکن اس نے یہ سارے کام جو ہیں کر کے پورے تو پھر اپنی روح جو ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں سونپی, جمع کروا دی تاکہ فردوس میں جمع اور اس کا استقبال کیا جائے. اس لیے میرے عزیزوں یہ ساری جو خدمت تھی زمین پر خدا یسوع مسیح نے وہ ہمارے لیے کی. ہمارے لیے اس نے یہ ساری مصیبتیں اور دکھ اور اذیت اور ذلتیں سہی تاکہ ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ صلیب پر چڑھ جائے, تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں, بچ جائیں, اور ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں. سو ہمیں آج ضرورت ہے ہم بھی اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور پولس رسول کی طرح کہیں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے کیا ہے نفع. اس لیے خدا کے قریب آ جائیں, اس کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کی ساری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. وہ صلیب پر تو ہے لیکن وہ سب کے لیے پھر بھی رحم کی دعا کر رہا ہے. میرے عزیزو آج ہمیں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحوں کو خدا کے حضور سونپیں اور اس کی تنظیم کریں. آمین. خدا نہ کرے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں گے. خدا ہم تجھے پاک اور قدوس سے تیری حضور میں جھکتے ہیں, تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں خدا, اور اس سارے ساکرامنٹ میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو خدا ہم نے تیرے حضور گزرانا ہے, تیری حضور ہم نے برکت پائی ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا آسمان خدا نے سجی سب کے لیے کھل جائے, اور تمام باتیں جتنی خدا یہاں پر بیان کی گئی جنہوں نے سنی ہے بیان کیا ہے, سب کی زندگی پر خدا تیرا گہرا اثر ہو اور تیری تعریف اور تیری تمجید ہو. یسوع مسیح کے نام میں آمین.